تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے اب ان آیات کو سمجھنے کے لیے، ان کی تفہیم کے لیے اور منتخب آیات کی تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب سے کہ ان آیات بینات کی تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ سورہ برات کا آغاز ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ برات یعنی سورہ توبہ سے پہلے نہ بسم اللہ پڑھی نہ لکھوائی، اسی لیے قرآن پاک کے اندر بھی سورہ توبہ سے قبل بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، اور عموماً اس کو متصلاً پڑھتے ہوئے جب آتے ہیں تو بسم اللہ پڑھا بھی نہیں جاتا ہے۔ اس کی ویسے تو بہت ساری وجوہات ذکر کی گئی ہیں، لیکن سب سے مضبوط وجہ جو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا تھا، اس لیے جو ہے وہ قرآن پاک میں نہیں لکھا جاتا۔ بعض لوگوں نے اس کے مضامین کے پیش نظر کہ بسم اللہ میں رحمت کا ذکر ہے اور اس صورت کا آغاز جو ہے وہ چونکہ کافروں سے بیزاری سے ہو رہا ہے، اس میں قتال کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے مضمون کی مناسبت سے بھی بعض لوگوں نے بسم اللہ نہ لکھنے اور پڑھنے کی وجوہات کو تطبیق دی ہے، لیکن سب سے مضبوط وجہ وہی ہے جو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک بیزاری کا اعلان فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بیزار ہیں اور براءت چاہتے ہیں اس عہد سے جو کافروں سے اور مشرکین سے کیا گیا تھا۔ یہ ایک معاہدہ تھا جو حدیبیہ میں کیا گیا تھا، 10 سالہ معاہدہ تھا کہ امن سے رہیں گے اور لڑیں گے نہیں۔ تو آج یعنی یہ جب صورت نازل ہو رہی تھی سن 9 ہجری کے اندر، تو اس وقت اس معاہدے کو توڑا جا رہا ہے قبل از وقت، اور اس کی وجوہات بھی آگے ذکر ہوں گی۔ آگے اللہ رب العزت نے اس معاہدے کو توڑنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ۔ اب تم 4 مہینے تک جو ہے وہ زمین میں گھومو چلو پھرو، یعنی سرزمین مکہ کے اندر، اس کے بعد تم نہ اللہ کو تھکا سکو گے اور نہ ہی جو ہے وہ تم اللہ کے عذاب اور پکڑ سے بچ سکو گے۔ یہ یہاں پر برات کا اس صورت کی ابتدا میں باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ 9 ہجری میں یہ صورت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے تشریف لے جا چکے تھے، نبی کریم علیہ السلام کو بھی حج کے لیے جانا تھا، فتح مکہ بھی ہو چکی تھی، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام حج کے لیے تشریف نہ لے گئے، اور حج کے لیے تشریف نہ لے جانے کی وجہ یہ تھی کہ آپ جانتے تھے کہ وہاں پہ وہ کبھی قدیم طرز جو ہوگا کفار مکہ و مشرکین مکہ کا، وہ طواف کر رہے ہوں گے ننگے ہو کر، وہ اپنے بتوں کو بھی پکار رہے ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام دے کر بھیجا تھا کہ آپ اس سال حج کے لیے جائیں اور منع کر دیں سب کو کہ آئندہ سال جو ہے وہ ننگے طواف نہیں ہوگا، آئندہ سال جو ہے وہ مشرکین طواف نہیں کریں گے، یہ آپ جا کے اعلان کر دیں۔ اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ رب العزت نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے اس اعلان کے لیے حضرت علی کو دوبارہ پیچھے دوڑایا کہ یہ جو اللہ رب العزت نے جس طرح فرمایا ہے اس چیز کو بھی وہاں پر حج کے دوران جو ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے۔ یعنی اللہ رب العزت نے کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے بیزاری کا اعلان کر دیا تھا، تو پھر یہ اعلان اس طریقے سے وہاں پر منا میں کیا گیا، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ فان تبتم فہو خیر لکم وان تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز اللہ، کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بیزار ہیں۔ یعنی جہاں پر یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ مشرکین جو ہے وہ ان کے طریقے پہ حج نہیں کیا جائے گا، جہاں یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ننگے طواف نہیں ہوگا، وہیں پر یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ سال کوئی مشرک طواف یا حج نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ وہ عہد جو کیا گیا تھا حدیبیہ میں اس کو بھی توڑا جا رہا ہے، اور اس توڑنے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ چونکہ حدیبیہ میں جب یہ عہد کیا گیا تھا یعنی جنگ بندی کا کہ اب مسلمان اور مشرکین نہیں لڑیں گے، مشرکین نے اس لیے جنگ بندی کے اوپر رضامندی ظاہر کی تھی کہ احد اور بدر میں جو ایک شکست فاحشہ دیکھی تھی انہوں نے، مسلمانوں کی قوت اور طاقت کو جو دیکھا تھا، اس کے بدلے جو نقصان دیکھا تھا، تو انہوں نے ایک سازش رچی کہ ہم صلح کرتے ہیں
اور پھر اس صلح کے دامن میں ہم مسلمانوں کو کمزور کریں گے اور ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جال بنتے رہیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ صلح کے بعد اسلام جس تیزی سے پھیلا، جس تیزی سے بڑھتا چلا گیا، کیونکہ امن کی حالت میں اسلام کو سمجھنا، اسلام کی احکامات کو سمجھنا، اور پھر اس امن کے زمانے میں تو جہالت اسلامی تعلیمات اور احکام کے آگے بالکل یوں پس کے رہ گئی، دب کے رہ گئی، جس طرح اندھیرا جو ہے وہ روشنی کے آگے بالکل مٹ جاتا ہے، بالکل اسی طرح اسلامی تعلیمات کے آگے جہالت جو ہے وہ دبنا شروع ہو گئی۔ جب جہالت کو اس طرح دبتے ہوئے کفار نے دیکھا تو ان سے برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے کوشش تو یہ کی کہ کسی طرح ہم ایک آخری فیصلہ کن مارکا کھیلیں اور مسلمانوں کو شکست دے دیں اور اپنی پوری عرب کی طاقت کو ایک جگہ جمع کر لیں۔ لیکن جب انہوں نے ایسا سوچا ہی تھا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے انہیں سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور آپ 10,000 کا لشکر لے کے آپ نے مکے کو فتح کر لیا اور مکے میں سارے انتظامات آپ نے اپنے کنٹرول میں کر لیے اور عسکری سطح پہ غلبہ مسلمانوں کا ہو چکا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت بھی مشرکین موجود تھے، اس وقت بھی کفار موجود تھے، ان کی افراد بھی موجود تھے، ان کی تعداد بھی موجود تھی، لیکن انتظام پورا مسلمانوں کے پاس آ چکا تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا۔ اب اس انداز میں مکے کے اندر تو کوئی سازش نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے انہوں نے ایک اور کوشش کی کہ کسی طرح ہم طائف یا حنین میں مسلمانوں کے خلاف کوئی جال بنتے ہیں۔ چنانچہ پہلے طائف میں، اس کے بعد حنین میں ایک جال بنا گیا جس میں کفر نے اپنی ساری طاقتیں جھونک دی تھی اور کوشش یہ کی تھی کہ مسلمان کو کسی طریقے سے نقصان دے۔ خاص طور پہ وہ قبائل اس کے اندر پیش تھے جنہوں نے حدیبیہ کے معاہدے کی عہد شکنی کی تھی، یعنی انہوں نے معاہدے کے بعد بھی بنو خزامہ کے لوگوں کو مارا، بعض مسلمانوں کو حرم کے اندر قتل کیا، ان کو تکلیف دی، ایذا دی، جو کہ معاہدے کے خلاف تھی۔ اور انہوں نے ایسا اس لیے کیا کہ معاہدے کے اندر اس کے باوجود کہ تمام شرطیں یک طرفہ تھی، تمام شرطیں جو ہے وہ بظاہر مشرکین و کفار کے حق میں تھی، لیکن اس کے باوجود فوائد اور نتائج جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے برآمد ہو رہے تھے، اس لیے وہ بیزار ہو چکے تھے اس معاہدے سے، وہ خود توڑنا چاہتے تھے اور توڑنے کے لیے انہوں نے کئی جگہ پہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ اسی خلاف ورزی کی پاداش میں اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے بھی اس معاہدے کو توڑنے کا اس جگہ پہ باقاعدہ اعلان کیا کہ کفار نے تو توڑ دیا، اب اس سے قبل کہ کفار پہ حملہ کیا جائے ایک باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہو جائے، ایک باقاعدہ اعلان ہو جائے کہ اس معاہدے کو توڑا جا رہا ہے، اور اس معاہدے کو توڑنے کے بعد انہیں 4 مہینے کا موقع دیا گیا کہ 4 مہینے تک تم دیکھ لو، اگر تمہیں اسلام سمجھ میں آتا ہے قبول کر لو، اور اگر اسلام سمجھ میں نہیں آتا ہے تو تم اپنے لیے کوئی معقول ٹھکانہ ڈھونڈ کے یہاں سے چلے جاؤ، اور اگر یہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہو تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ جو 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اس 4 مہینے کے اندر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر تم اعراض کرو گے، مسلمانوں سے ٹکراؤ گے تو تم مسلمانوں کو اور اللہ کو شکست یا تھکا نہیں سکتے ہو۔ یہ جو حنین تھا یہ آپ کے سامنے ہے، یہ مثال سامنے ہے کہ کفر نے اپنی ساری طاقتیں اس میں جھونک دی تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کو شکست دے، اور یہ سمجھ لو کہ عرب کے اندر کفر کی عسکری طاقت پر آخری کیل تھی اس کے تابوت پر، یعنی مسلمانوں نے وہاں پہ بھرپور حنین کے اندر شکست دے دی تھی۔ تو اللہ رب العزت انہیں سمجھا رہا ہے، انہیں بتا رہا ہے کہ تم اللہ کو نہیں تھکا سکتے ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، آپ کافروں کو عذاب علیم کی خبر سنا دے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، لیکن اس معاہدے کا ذکر کرنے کے بعد جو مستثنا تھے قرآن پاک میں یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کفار، وہ قبائل کے جنہوں نے عہد شکنی کی تھی، حوازن تھے، بنو ثقیف تھے، بنو نذر تھے، ان سب سے، اور مشرکین مکہ تھے، ان سب سے تو یہ معاہدہ ختم جو حدیبیہ میں 10 سال کا کیا تھا اس کو ختم ہونا تھا 16 ہجری میں، لیکن 9 ہجری میں اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ البتہ قرآن پاک میں یہ بات کہی گئی کہ جن لوگوں نے معاہدے کی عہد شکنی نہیں کی تھی، خلاف ورزی نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ اس معاہدے کو نہ توڑا جائے۔ یہ بنو حمزہ اور بنو کنانہ کے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس معاہدے کو برقرار رکھا تھا،
کوئی اس کی خلاف ورزی نہیں کی تھی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عہدہم الی مدتہم کہ آپ ان کے عہد کو، اس معاہدے کو ان کی مدت تک پورا کریں. ان اللہ یحب المتقین کہ اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے. یعنی تقویٰ یہ ہے کہ جو زبان ہوئی ہے، جو بات ہوئی ہے، اس کو پورا کیا جائے، اور جن لوگوں نے عہد شکنی کی ہے ان سے معاہدہ نہ برقرار رکھا جائے. تقویٰ یہ ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ جب وہ 4 مہینے جو ان کو دیے گئے تھے، ایک مخصوص مدت دی گئی تھی کہ اس میں غور و فکر کر لیں، جب یہ 4 مہینے گزر جائیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ کہ تم پھر مشرکین کو اس 4 مہینے کی مہلت کے بعد سرزمین عرب کے اندر اس عہد شکنی کی پاداش میں جہاں ملتے ہیں انہیں قتل کر دو. اب یہ دیکھو قرآن پاک کی جو یہ آیت تھی کہ تم مشرکین کو قتل کرو، اس قتل کرنے کے عمومی حکم کے پیچھے جو اس کا ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ تھا اور اس کے اندر جو کنڈیشنز تھی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ مطلقاً مشرکین کو قتل کرنے کا ہمیشہ کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ مشرکین میں سے ان مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جنہوں نے عہد شکنی کی تھی. اس جگہ پہ حکم دیا جا رہا ہے جو سرزمین عرب اور اسلامی ریاست بننے جا رہی تھی، بلکہ بن چکی تھی، فتح مکہ ہو چکا تھا. لیکن اس ریاست میں بھی جنہوں نے عہد شکنی نہیں کی ہے ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نہ قتال کرو گے نہ ہی ان کے ساتھ کوئی زبردستی کرو گے. یہ باقاعدہ ان کا استثناء ذکر کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ وہ مشرکین کے جنہوں نے عہد شکنی کی ہے وہ بھی اگر توبہ کر لیں، اور اس توبہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حکم اس توبہ سے مراد یہ ہے کہ یعنی ان لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا لیکن جب وہ تمہاری گرفت میں آ جائیں اور مدت بھی گزر چکی ہے تو گرفت میں آنے کے بعد بھی اگر توبہ کر لیں تو انہیں معاف کر دو، یعنی انہیں تب بھی معاف کر دو. اور پھر مزید آپ استثناء فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَأْمَنَهُ کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ دوران لڑائی، یعنی وہ مشرکین کے جن سے قتال کا حکم دیا گیا ہے، نہ انہوں نے ایمان قبول کیا، عہد شکنی تو کر چکے تھے، پھر جب ان کو ایک مہلت اور مدت دی گئی 4 مہینے کے اندر فیصلہ کرو اور پھر یہاں سے نکلو، نہ ایمان قبول کیا، نہ فیصلہ کیا، نہ نکلے، بلکہ وہاں پہ وہ لڑ رہے ہیں اور دوران لڑائی بھی اگر وہ امن طلب کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا اور موقع دے دیا جائے کہ ہم اللہ کے کلام کو سنیں، حتیٰ یسمع کلام اللہ، ہم دین اسلام کو سمجھیں. ممکن ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ اب تک نہ سمجھ سکے ہوں، تو سمجھنے کی غرض سے وہ موقع مانگتے ہیں، مہلت مانگتے ہیں، تو انہیں مہلت دی جائے گی. اور اگر اس مہلت کے اندر وہ مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہیں تو حکم ہوا کہ ان کو دار امن میں پہنچا دیا جائے، یعنی اس جگہ پہ جہاں پہ یہ محفوظ ہوں. پھر اگر آئیں تو ان کو قتل کیا جائے گا. اب آپ اس کانٹیکس میں اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو، قتال کے احکام کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک حکم قتال دیا جاتا ہے تو اس حکم قتال کے پیچھے ایک اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، پھر اس کے یونیورسل ریفرنس کے لیے، کانٹیکس کے لیے ان تمام کنڈیشنز کو اپلائی کرنا پڑتا ہے جو اطراف میں موجود ہوتی ہیں. بدقسمتی سے قرآن کے ایک حکم کو لیا جاتا ہے، اس کے سیاق و سباق سے ہٹایا جاتا ہے اور پھر یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اسلام کتنا پرتشدد مذہب ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جن حالات میں، جس جگہ پہ، جن لوگوں کے لیے حکم دیا گیا تھا وہ بہت ہی مخصوص حالات تھے. اس کے علاوہ جہاد کی جو تعلیمات ہیں عموماً اس کو آپ دیکھ لو، جو عام دنیا کی جنگی تعلیمات ہیں اس سے بہت زیادہ انسانیت آمیز ہیں، اس کے اندر کوئی درندگی اور کوئی شدت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق کو، قرآن کریم کو سمجھنے کی، ماننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قبلہ مفتی محمد عامر صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں تفسیر فرما رہے تھے. ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بہت سہل اور آسان انداز آپ اختیار فرماتے ہیں. ناظرین محترم، اس طور پر آج الحمدللہ 10واں پارہ نصف کو پہنچا اور سورہ توبہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ARYQTV کی اس کوشش کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارا قرآن پڑھنا، سننا، سمجھنا،
ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔